السلام علیکم ٹو آل، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعا سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت۔ ناظرین و حاضرین، آج کا جو میں بلاگ بنا رہی ہوں قرآن پاک کی اماں پارہ کی بہت خوبصورت صورت ہے، سورۃ الغاشیہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور توجہ سے سنیے گا، میں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھوں گی اور اس کے ترجمے پر غور و فکر ضرور کیجیے گا۔ آئیے ہم اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز حسب معمول تعوذ اور تسمیہ سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الغاشیہ مکی سورت ہے، اس میں 26 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابيش مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ ترجمہ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دھاکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو نہ فربہی لائے نہ بھوک میں کچھ کام آئے، یعنی وہ کھا کے نہ تو ان کی بھوک ختم ہو سکے گی اور نہ ان میں کوئی طاقت یا توانائی آ سکے گی۔ اور بہت سے منہ والے اس روز شاد ماں ہوں گے، یعنی خوش و خرم ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، بہشت بری میں یعنی جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے اور آپ ہورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگائے ہوئے اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔ یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹ کی مثال بیان کی ہے یہاں کہ ایک اونٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دماغ میں کیا نہیں آتا ہمارے کہ یہ اونٹ کی یہ قد و قامت یا اس کی شکل یا اس کی جسامت
ہم کچھ غور و فکر نہیں کرتے. واقعی ہم اونٹ کو دیکھتے ہیں, واہ بھائی اچھا اونٹ ہے, دیٹس اٹ. بٹ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں بنایا ہے, اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے. مطلب آسمان کو اگر ہم دیکھیں تو اتنا بڑا, مطلب ہم کبھی اس طرف آتے ہی نہیں ہیں, دیکھتے ہی نہیں, بس آسمان دیکھتے ہیں, ہاں بھائی نیلا آسمان ہے, ٹھیک ہے, چاند ستارے سورج سب ہیں آسمان کے اوپر, دیٹس اٹ, پرندے گھوم رہے ہیں. لیکن ہم نے اس چیز کی طرف نہیں جا رہے کہ یہ آسمان اتنا بڑا کیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا, یہ چیز ہم نہیں سوچتے. اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں. مطلب اگر ایک ہم پہاڑ کی طرف دیکھتے ہیں تو پہاڑ کی بھی ہم خوبصورتی دیکھ کے اس کی تعریف کر لیتے ہیں, لیکن ہم اس کی تہ میں نہیں جاتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ بنائے کیسے ہوں گے. اگر ہم یہاں ایک چھوٹا سا ٹیلا بناتے ہیں بچوں کے کھیلنے کے لیے, آپ دیکھتے ہیں, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اگر اس میں کلفٹن جاتے ہیں, بچے مٹی کا ایک چھوٹا سا گھیرا بنائے ہوئے ہوتے ہیں, غار سا بناتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں بچہ بڑی محنت کر رہا ہے اس میں بنانے میں, اور پھر وہ پانی کی لہر آتی ہے اور وہ بہہ جاتا ہے. لیکن یہ پہاڑ, بلند و بالا پہاڑ جو نیچے زمین سے لے کر آسمان کی تہ تک جا رہے ہیں, آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں, اس کی اتنی ہائٹ ہے, اتنی بلندی ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے تو ہیں لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتے. یہ یہیں بیان کیا گیا ہے. اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے, کہ اتنی بڑی زمین, ارتھ, یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہوگی, کیسے بنی ہوگی, ہم کوئی غور و فکر نہیں کر رہے اس بات پہ بھی. تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ نصیحت کریں, لوگوں کو بتاتے رہیں, آپ کو نصیحت ہی کے لیے بھیجا گیا ہے. تم ان پر داروغہ نہیں ہو. ہاں, جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا. واقعی جس نے میری بات کو جھٹلایا اس کے لیے عذاب تیار ہے پہلے سے ہی, اور بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے, پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ہمیں ہی ان سے حساب لینا ہے. سبحان اللہ. یہ تھی سورۃ الغاشیہ. اما پاری کی خوبصورت سورت. دیکھا ناظرین و حاضرین, اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیا کیا نشانیاں بیان کی گئی ہیں. زمین, آسمان, پہاڑ, درخت, ہر چیز بیان کی گئی ہے, اور اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے بولا گیا ہے, جو ہم نہیں کرتے. تو اس پوری صورت میں یہی ہے. اور جن کے اعمال نیک ہوں گے ان کے لیے ٹھکانہ جنت ہے, اور جن کے اعمال برے ہوں گے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے, وہ اس میں دھکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے, نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جنت کا راستہ دکھائے, جنت میں جائیں, صراط المستقیم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا راستہ دکھائے, دوزخ سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ کل ایک اور ڈیلی ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. ٹل دین اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.